ڈیئر اسٹوڈنٹ کلاس 6 کے لیے اب آپ یہ دیکھیے کہ آج آپ کو میں ایک ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد کام کروا رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے کام باقی ہیں، پینڈنگ میں ہے، تو کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا آپ سب نے۔ تو اب آج یہ نیا چیپٹر میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی۔ یہ یونٹ نمبر 4 کا چیپٹر ہے، موضوع کتاب۔ یونٹ نمبر 4 میں موضوع کتاب اور تعارف یہاں پر ہے چیپٹر کا۔ صدیوں سے کتابیں علم پھیلانے کا ذریعہ رہی ہیں۔ کتاب لکھنے والا مصنف کہلاتا ہے۔ کتاب کے پہلے ورق کو سر ورق کہا جاتا ہے۔ اس پر کتاب مصنف اور ناشر کا نام لکھا ہوتا ہے۔ سر ورق کے بعد والے صفحے کو اندرونی سر ورق کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی سر ورق پر دی گئی معلومات ہی چھاپی جاتی ہیں۔ اس کے اندرونی جانب کچھ تفصیلات، مثلاً جملہ حقوق محفوظ ہیں کتنی بار اشاعت ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح، یہ ایک جو بک کے بارے میں کس طرح سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اب آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے تمام حصوں کا جائزہ لیجیے اور لکھیے۔ کتاب کا نام، سلسلے کا نام، جو بھی کہانی کا نام ہے، مصنف کا نام کہ کس مصنف نے وہ کتاب لکھی ہے، اور ناشر کا نام۔ ناشر کا مطلب پبلشر جو ہوتے ہیں، وہ جو کتابیں چھاپتے ہیں ان کا نام لکھنا ہے آپ کو یہاں پر۔ اچھا، اب یہ چیپٹر ہے اسوہ حسنہ، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب کھجوریں کھا چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلیوں کے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، او علی، تم علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں کھائی ہیں، مگر آپ سب نے تو گٹھلیاں بھی کھا لیں۔ ساتھیوں سے محبت اور ملنساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ بشر کامل یعنی کہ مکمل انسان، جس پر خدا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، اس کی چند امثال بھی اگر ذہن نشین ہو جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ سے پہلے گھر والے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ مثالی تھا، بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے تو ان کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، آتے ہی سلام کرتے، گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، گھریلو زندگی میں حصہ لیتے، مثلاً بکری کا دودھ دو لینا، اپنے جوتے سی لینا، سودا سلف لے آنا، غرض خالی اور بیکار کبھی نہ بیٹھتے۔ یہ تمام کام حشاش بشاش کرتے ہوئے بھی حشاش بشاش رہتے، کبھی کسی سے سختی سے پیش نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسافہ کرتے اور سلام پہل فرماتے، زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے ہر شخص یہی محسوس کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ خود نہ اٹھتا آپ نہ اٹھتے۔ اچھا، یہ چیپٹر اب یہ لاسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ کبھی کسی طرح کر لیا اور کبھی کسی طرح کر لیا۔ سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اسی شخص کا ہوتا جو لوگوں کے مدد اور غم خواری کرتا۔ شجاعت اور بہادری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض دیکھا، اور نہ اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو شخص یکبارگی آ جاتا وہ مروب ہو جاتا، اور جو انہیں جاننے لگتا وہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ جیسا صاحب جمال صاحب کمال نہ آپ سے پہلے کبھی کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ اچھا، یہ شعر یہاں پر دیا ہوا ہے، یہ والا شعر جو یا صاحب جمال و یا سید البشر، اچھا اس کا ترجمہ یہاں دیا ہوا ہے، اے صاحب جمال اور انسانوں کے سردار، آپ کے نورانی چہرے سے تو چاند کو روشنی بخشی گئی ہے، جیسا آپ کی تعریف کا حق ہے ویسی تعریف ممکن نہیں۔ خدائے ذوالجلال کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں، اور یہی مختصر بات ہے۔
اب یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہو گیا ہے. یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پر جو ویسے تو اس میں مشق کی کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بک کاپی میں کام دیا ہے، وہ آپ کاپی میں کریں گے اور چیک کروا لیجیے گا اور یاد بھی کیجیے گا. تو یہ کام ہے آپ کے پاس اسوائے رسول کا. یہ ٹائٹل پیج بنا لیجیے. اس کے بعد ذخیرہ الفاظ بھی میں نے خود ہی بنائے ہیں اس کے. بشر کامل کا مطلب مکمل انسان، تکبر، غرور، گھمنڈ، مسافہ، ہاتھ ملانا، خبر گیری، دیکھ بھال، مدد. حشاش بشاش بہت خوش. معمولات وہ بات جو روز مرہ کی جائے. اعتدال نہ کمی نہ زیادتی، درمیانہ درجہ. استقامت مستقل مزاجی. یہ الفاظ اس کے مشکل الفاظ ہیں چیپٹر میں سے جو میں نے نکالے ہیں خود ہی، وہ آپ لوگ کر لیجئے. اس کے بعد میں نے کوسچن نکالا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کس طرح بیان فرمائے. تو یہ آنسر ہے یہاں پہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، یہ ہیڈنگ ڈالیں گے آپ. اس کے بعد یہ آنسر لکھیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو شخص ایک بار بھی آ جاتا تو وہ مرعوب ہو جاتا اور انہیں جاننے لگتا وہ آپ سے محبت کرتا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاحب کمال، صاحب جمال نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا. کوئی شخص اپنے خلق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تھا. اب یہ آپ کی بک میں یہاں پہ چیپٹر جہاں پہ ختم ہوا ہے، یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو 4 یہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری. یہاں پر 5 جو ہیڈنگز دی ہوئی ہیں. سخاوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیانت اور امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفائی اور لباس، آرائش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوف خدا اور تقوی. ان کے بارے میں نے ایک یہاں پر بکلیٹ بنائی ہے جو آپ کو یہ بکلیٹ بنانی ہے. اس میں آپ کو ہر پیج کے اوپر ان جو ہیڈنگز کے بارے میں لکھنا ہے. جس طرح یہ لکھا ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری. آپ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ فیاض دیکھا اور نہ اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا. شجاعت اور بہادری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھی. اس کے بعد دوسرا نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور امانت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانت اور امانت کی وجہ سے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. اس کے بعد ہے نمبر 3 سخاوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت کے سربراہ بنے تو آپ نے دولت کے ڈھیر اپنے ہاتھوں سے دوسروں میں تقسیم کیے اور اپنے گھر کے لیے سادہ غذا اور سادہ زندگی پسند فرمائی. اس کے بعد ہے صفائی اور لباس آرائش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے آدمیوں کی سی کوئی بو نہ تھی، نہ شاہانہ کروفر، نہ امیرانہ شان و شوکت. لباس معمولی لیکن صاف و شفاف اور پاک لباس اور طرز زندگی میں کوئی آرائش پسند نہ فرمائی. اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف خدا اور تقوی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ جب بادل آ جاتے اور آندھی وغیرہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اخلاص و تقوی سے بھری ہوئی تھی. اچھا، یہ پھر التقوی ہونا التقوی ہونا یا اس کا ترجمہ ہے تقوی یہاں ہے آپ نے دل کو تقوی کا مرکز قرار دیا ہے. اچھا، یہ آپ کے بعد یہ لکھا ہے. اس کے بعد یہ اشعار جو لکھے ہوئے ہیں یہ ایک بند ہے پورا. اس کا ترجمہ آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے. ترجمہ آپ بک سے دیکھ کے لکھیں گے. جہاں پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ بک سے دیکھ کر لکھ لیجیے. یہ چیپٹر آپ کا ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ کر کے دکھا دیجیے.